القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اللہ اپنے بارے میں یہ فرماتا ہے میرے جیسے حسن والا کوئی نہیں ہے. جنت میں جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جنت اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. شاہکار جسے اس نے مسافر خانہ بنایا ہے وہ اتنی حسین ہے. جسے روزانہ دن میں 5 دفعہ ڈیکوریٹ کرتا جا رہا ہے اس کو کیا بنایا ہوگا. اس میں مٹی کوئی نہیں، پتھر کوئی نہیں، لکڑی کوئی نہیں، لوہا کوئی نہیں. جس کی سب سے گھٹیا چیز سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی یاقوت ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا علم ہے، ہم اسے نہیں جانتے. اور اس پر اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، ایسے چمکاتا ہے، حسین و جمیل. وہ جنت جس کا ایک پتا دیکھنے بیٹھے گا نا، صرف پتا، ایک گلاس، ایک کپ، ایک چیئر، ایک کبوتر، ایک مور، کوئی ایک چھوٹی سی چیز، جنت کی حور نہیں، ایک چھوٹی سی چیز. تو اللہ کی قسم اگر اس کو دیکھنے میں وہ ہزاروں سال بھی مزہ لیتا رہے گا تو اس کو وہ تنگ نہیں پڑے گا. ایک پتا ہی اس کو اتنا مزہ دیتا رہے گا، ایک پتا. وہ جنت کی لڑکی وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ جو موتیوں کی طرح، کأنہن بیض مکنون، وہ جو انڈے کے سفید چھلکے کی طرح، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ لڑکیاں جو یاقوت اور مرجان کے پتھر کی طرح. 3-4 سال پہلے زندگی میں پہلی دفعہ دبئی میں ایک شخص کے پاس اصلی یاقوت اور مرجان دیکھا ہے. وہ تم دیکھو تو اس آیت کا تمہیں پتہ چلے گا، ویسے نہیں پتہ چلتا. کہ اللہ کہتا ہے وہ جو میں نے لڑکیاں بنائی ہیں وہ ایسے جیسے یاقوت اور مرجان. میں بھی ساتھیوں کو بتاتا کہ میں وہ جنت بیان کرتا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، وہ بیان کرتا ہوں. قرآن میں پڑھی میں ابھی بیان کر رہا ہوں، حدیث میں پڑھی میں بیان کر رہا ہوں. لیکن میں 2 دفعہ جنت کو دیکھا، وہ میں نہیں بیان کر سکتا، میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہے. وہ جو میں نے حسن دیکھا لڑکی کا، اللہ اکبر، رب ذوالجلال کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں. حالانکہ خواب تھا، میرے پاس الفاظ نہیں میں وہ حسن بیان کر سکوں جو اللہ نے اس لڑکی کو دیا تھا. یہ تو خواب تھا، جب حقیقت ہوگی تو کیا ہوگا. ایسے میں 2 نظارے دیکھے، ایک لڑکی دیکھی جنت کی اور ایک جنت کا محل دیکھا. میں جنت کا محل بیان کروں گا لیکن وہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے. وہ جو میں نے دیکھا خواب میں وہ میں نہیں بیان کر سکتا. میرے پاس نقشہ ہے، ڈیفینیشن کوئی نہیں. میرے پاس وہ لڑکی ہے میری آنکھوں کے سامنے اب بھی بیٹھی، لیکن میرے پاس الفاظ کو نہیں. رب میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس الفاظ کو نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے. کیا شہنشاہ ہے جس کا نام حسن ہے، اس نے کیا حسن دیا ہوگا. تو جنت کی لڑکی پر جب نظر پڑے گی تو 100 سال نہیں 1 کروڑ سال بھی بیٹھ کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا حسن ہر سیکنڈ میں اوپر جا رہا ہوگا، اوپر جا رہا ہوگا. دنیا کی سب سے خوبصورت شکل جو ہوتی ہے نا وہ اسٹل سٹینڈ ہوتی ہے، اس کا حسن آگے نہیں جا رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد دل اس سے بھر جاتا. جنت میں کی لڑکی کا حسن کیا ہے، وہ ہر سیکنڈ میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ، پھر اگلے سیکنڈ میں اور زیادہ، اگلے سیکنڈ میں اور زیادہ، کیونکہ نو اینڈ لائف ہے. تو اگر وہاں چیزوں کا اینڈ ہو تو آدمی تو تنگ ہو جائے گا. لہذا جنت کی ہر چیز اپنی خوبصورتی میں آگے جا رہی، آگے جا رہی، آگے جا رہی. اور سب سے زیادہ حسن اللہ جنت کی لڑکی کو دیتا ہے. اس کا حسن یوں 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 کروڑوں سال، بلین ٹریلین سال صرف ایسے دیکھتا رہے. تو اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں بٹھایا، آپ کو بٹھایا، اور جو ہم سب کی سن رہا ہے، آپ اس کے حسن سے آپ کا دل نہیں بھرے. آپ کو بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل نہیں بھرے. آج میں نے وہ مدرسے میں بیان کیا تو بڑے دیر بھولی ایک حدیث یاد آئی ان بچوں کو، میں نے طلبہ کو، کہ سطع نور فی الجنہ، جنت سارا نور ہی نور ہے. جنت کی اصل بیس نور ہے کہ اللہ پاک نے وہاں
سیمنٹ نہیں لگایا، نور سے سب کچھ بنا دیا، ہر چیز سے نور نکلتا ہے، گھاس کے پتے سے بھی نور نکلتا ہے، پانی کے قطروں سے نور نکلتا ہے، پھلوں میں سے نور نکلتا ہے، جسم سے نور نکلتا ہے، لباس سے نور نکلتا ہے. ساری جنت یوں سمجھو کہ اللہ نے کروڑوں سورج ایک جگہ روشن کی ہوں تو کتنی روشنی ہوگی، اس پر اگر کوئی روشنی زیادہ ہو جائے تو کیا بلا ہوگی. سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی گئی. اب یہ تصور کریں کہ ایک سورج اتنی بڑی کائنات کو روشن کرتا ہے، 7.5 بلین میل میں سورج کی روشنی پہنچتی ہے، 7.5 بلین، 7.5 ارب میل تک سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے. ایسے کروڑوں سورج جنت میں ڈال دیے جائیں تو بھی جنت کا نور زیادہ ہوگا، اور اس نور پر ایک نور اور اوپر چلا گیا اور جنت کے نور دب گئے. سطع نور فی الجنت فرفعوا ابصارهم، سارے ایسے ہو گئے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا نور ہے. واہ لہذا النور، واہ لہذا النور، یہ نور کیسا نور ہے. تو فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو کہیں گے فَإِذَا هُوَ مِن ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا. کیا کہیں گے وہ فرشتوں سے کہیں گے بھائی یہ بتاؤ یہ روشنی کیا ہے. وہ کہیں گے حضور جنت کی ایک لڑکی اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. اگر اس کا یقین ہو تو کلمے والا زنا کیسے کر سکتا ہے. لیکن جنت کا یقین نہیں ہے تو اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں شراب میں، زنا میں، جوے میں، ڈرگز میں. انہیں پتہ نہیں کہ اللہ ان کے لیے کیا تیار کر کے بیٹھا ہوا. ہاں کچھ جنتی ہیں جو خود شراب پیئیں گے ڈال کے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں. یہ لو لیول جنتی لوگ ہیں. پلانے والے ان کو بھی نوکر ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتانے کے لیے نا آپ کو اس طرح فرق کر کے بتایا. ایک درجہ اس سے اوپر ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں پلایا جا رہا ہوگا. نیچے بھی پلایا جا رہا ہے لیکن اللہ نے بتایا کہ خود پی رہے ہیں. نوکر کوئی نہیں، نوکر سب کے پاس ہے، خود پی رہے ہیں. اوپر کی جنت میں کیا ہے، یسقون، ان کو پلایا جا رہا ہے. نیچے ہے کافورا، اوپر ہے زنجبیلا، عینا فیہا تسمى سلسبیلا. اس سے اوپر VVIP کلاس ہے. وہاں کیا اللہ نے بتایا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ وہاں تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. تو 2-4 دن مانچسٹر میں صبر سے گزار، موت آنے دے، پھر دیکھ تیرا رب تیرے ساتھ کرتا کیا. تھوڑا صبر تو کر لے، تھوڑا سا صبر تو کر. یا تو میری جنت کا انکار کر دے گا جی کوئی نہیں، پہ جا زنا بھی کر، شراب بھی پی، نشہ بھی بیچ، کوکین بیچ، ہیروئن بیچ، چرس بیچ، جو مرضی بیچ. یا میری جہنم کا انکار کر، یا میری ذات کا انکار کر دے، یا میرے نبی کی محبت کا جو تیرے ساتھ کر گئے اور تمہارے لیے آنسو بہا گیا اس تاریخ کا انکار کر دے گا. نہیں کوئی نہیں ہے، پھر جاؤ جانور بن کے جو مرضی کرو، ساری دنیا کر رہی تم بھی کرو. لیکن اگر یہ سب کچھ ہے تو فصبر صبرا جمیلا، تھوڑا دیر صبر کر، تھوڑا تیری آنکھ بند ہوگی اور تیری موج شروع ہو جائے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تیرا رب تجھے پلائے گا. یہ کس لیے وہ کہیں گے یا اللہ اتنا بڑا پروٹوکول کیوں ملا کہ تو ہی پلانے آ گیا کہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا تھا. سورے حرام پہ چل رہے، تم حلال پہ ڈٹے ہوئے، سارے جھوٹ بول رہے تم سچ بول رہے، سارے دھوکے کے چکر میں تم دیانتداری کے چکر میں، سارے بدماشی کے چکر میں تم تقوی کے راستے پر. بس وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت کو دیکھ کر میں خوش ہوا. رَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، چاک موج کا. يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ، میں نے دنیا میں سونا روکا، آج میں خود تیرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے کنگن.
وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، میں نے دنیا میں ریشم سے روکا، آج میں تم من سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، آج میں تمہیں سبز ریشم کے جوڑے خود پہناتا ہوں۔ چل علی قامت آدم 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کا قد لے لے، کتنا؟ 130 فٹ کی ہائٹ، 130 فٹ، اس لیے کہ جنت کی لڑکی پہلے دن سے 130 فٹ کی ہائٹ پر ہے۔ تُسی 5 فٹ چلے گئے تو انہوں بوجھ پا رہنا، 130 فٹ اس کی ہائٹ، اور اس کے سر کے بعد سر کی چوٹی سے آتے ہیں پانی کی آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑیوں کو آ کے بوسہ دیتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے اس کے بال ہیں، اس میں موتی لگے ہوئے ہیں، ہیرے لگے ہوئے ہیں، یاقوت لگے ہوئے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے لڑکیاں، پھر جو لہنگا پہنتی ہے، لہنگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومتا ہے، جو لباس پہنتی ہے 3 میل کے دائرے میں وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور 100 جوڑے ہوتے ہیں، اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے خامند کے بلانے پر چل کے آتی ہے تو ایک قدم جب وہ اٹھاتی ہے تو 1,00,000 نخرہ دکھاتی ہے، ایک قدم میں، ایک قدم میں، ایک قدم۔ ان فی الجنت حوراء یقال لها العیناء لولا ان اللہ قضى لأہل الجنت الا يموت لمات من حسنها وجمالها، جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے، جنت میں ہی جنازے اٹھ رہے ہوتے، ایسا حسن بخشا اس لڑکی کو کہ جنت میں ہی جنازے اٹھ جاتے، اگر موت ہوتی تو مر جاتے۔ عن یمینها 70,000 خادم، جب وہ چلتی ہے تو اس کے رائٹ ہینڈ 70,000 نوکر ہوتے ہیں، وعن یسارها مثل ذلك، اور اس کے لیفٹ پر بھی 70,000 نوکر ہوتے ہیں۔ 1,40,000 تو ذرا نوکر ہیں اس کے پروٹوکول والے، تو خود کیا بلا ہوتی۔ لو بصقت بصقة في 7 أبحر لكانت أحلى من العسل، اور اس قدر اس کا میٹھا منہ ہے، میٹھی زبان ہے، میٹھا بول ہے کہ وہ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سارے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اور سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اندھا ہو جائے گا۔ سورج کے سامنے تارے چھپ جاتے ہیں، اس لڑکی کے حسن کے سامنے تارے، وہ سورج چھپ جائیں گے، چھپ جائیں گے۔ وہ اعلان کیا کرتی، عجب اعلان کرتی، جب وہ چلتی ہے تو 1,50,000 نوکر اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کیا کہتی، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں نیکیوں کی دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے، انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر، جو اللہ کا پیغام پھیلائے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ یہ جنت ہے، جنت ہے، اس جنت کا بنانے والا اللہ، یعنی جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا، جب اللہ بنا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ آج دیکھنا جب تمہاری نظریں تمہارے رب کا دیدار کریں گی، دیکھنا تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہاری لذت کیا ہے، تمہاری ٹھنڈک کیا ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت بھول جائے گی، حور بھی، محل بھی، نہریں بھی، گھر بھی، روٹی پانی، ہر شے، بس اللہ سامنے اور یہ دیکھنے کا مزہ لے رہے ہیں، اور اللہ پاک مسکرا کے ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک ایک آدمی کا اللہ نام لے کر اس سے حال پوچھے گا، ایک ایک کا نام لے گا، نام لے گا، ایک ہر مرد عورت کا اللہ نام لے گا، کیا حال ہے، ٹھیک ہو میرے بندے میری بندی، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، کوئی حاجت، ایک ایک۔ جن دنوں ایوب علیہ السلام بیمار، کتنے سال بیمار رہے، 18 برس بیمار رہے، بہت تکلیف تھی۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.